قل للقوافي تكتسي حللا بما تمدح وتلبس في المديح لها وشاح. والله بارك مدحنا بكتابه لأئمة الفرقان أنوار الصلاح. أئمة الفرقان أنوار الصلاح. من منبر النور المحمد قد رقوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں اس عظیم امت کا حصہ بنایا۔ کروڑ ہا کروڑ درود و سلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالیہ پر کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو منور فرمایا۔ عظماء الامہ کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ میں ہم اس ذات کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جنہوں نے 2 بار اللہ کے نبی سے جنت کو خریدا۔ آج ہم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے 6 سال بعد طائف میں ہوئی۔ آپ کا نسب بھی دیگر خلفائے راشدین کی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شجر نسب سے جا ملتا ہے۔ سیدنا عثمان بیٹے ہیں عفان کے، وہ بیٹے ہیں ابی العاص کے، وہ بیٹے ہیں امیہ کے، وہ بیٹے ہیں عبد شمس کے، وہ بیٹے ہیں عبد مناف کے۔ جناب عبد مناف کے بیٹے ہیں جناب ہاشم، جناب ہاشم کے بیٹے ہیں جناب عبد المطلب، جناب عبد المطلب کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ بھی ہے اور ابو عمر بھی ہے۔ عبداللہ اور عمر آپ کے صاحبزادے تھے۔ جناب عثمان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، اور ذو النورین کہنے کی وجہ آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح فرمایا تھا۔ ایک صاحبزادی جناب رقیہ بنت رسول اللہ اور دوسری صاحبزادی جناب ام کلثوم ہے۔ تو آپ کے عقد میں ایک کے بعد ایک 2 نور جمع ہوئے، اس لیے آپ کو 2 نور والا یعنی ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی ان دونوں صاحبزادیوں سے نکاح سے متعلق احادیث مشہور ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ مسجد کے دروازے پر تشریف لائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز دی، اے عثمان، یہ جبرائیل ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ام کلثوم کا یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا ہے، جیسا کہ رقیہ کا کیا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور بھی احادیث مشہور ہیں کہ میں نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح جو ہے عثمان سے کیا، اگر میرے پاس تیسری ہوتی تو اس کا نکاح بھی میں عثمان سے کراتا، اور میں نے ان میں سے کوئی نکاح بھی ایسے ہی نہیں کیا بلکہ مجھ پر آسمان سے وحی نازل ہوئی تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری کا نکاح عثمان سے کروا دیتا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی ہیئت یعنی شکل و صورت سے متعلق۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی خوبصورت تھے۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، آپ کا چہرہ روشن تھا، داڑھی بڑی تھی اور اس میں آپ مہندی لگایا کرتے تھے، آپ کا رنگ گندمی تھا اور آپ کے بال بڑے تھے، آپ کا جسم خفیف تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش کے بڑے تاجروں میں سے ایک ہونے کے باوجود آپ اپنے کپڑے وغیرہ استعمال جو فرماتے تو وہ زیادہ مہنگے نہ ہوتے۔ اب بات کرتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے متعلق۔ تو آپ رضی اللہ عنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تبلیغ پر اسلام لائے، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دار ارقم تشریف لے جانے سے پہلے جناب ابو بکر صدیق جناب عثمان سے ملے اور کہا کہ تم اتنے عقل مند شخص ہو اور تم سے کبھی حق نہیں چھپا، یہ جو بت ہیں جنہیں تمہاری قوم پوجتی ہے یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، یہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پھر ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ انہیں اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا تمام مخلوق کی طرف، تو کیوں نہ تم آؤ میرے ساتھ
اور ان کی بات سنو اور ان سے اپنے سوالات کہو، وہ تمہیں جواب دیں۔ سیدنا عثمان نے کہا بالکل، چلو ہم ملتے ہیں ان سے۔ تو جب سیدنا عثمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے عثمان، اللہ کی ندا پر لبیک کہو اور وہ ندا تمہیں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جناب عثمان نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، اور بے شک آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یوں جناب عثمان رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے اور مسلمان ہو گئے، اور آپ کے اسلام لانے سے پہلے صرف 3 لوگ اسلام لائے تھے، یعنی آپ کے اسلام لانے میں چوتھا نمبر ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بچوں سے متعلق۔ تو آپ کے 16 بچے تھے، جن میں سے ایک عبداللہ ہیں، اور آپ کے دوسرے صاحبزادے کا نام بھی عبداللہ ہے، اور پہلے کو عبداللہ اکبر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عبداللہ اصغر کہا جاتا ہے۔ عبداللہ اصغر کی والدہ فاختہ بنت غزوان ہیں۔ آپ کے ایک صاحبزادے ہیں جناب عمرو، جناب عمرو کی والدہ ہیں ام عمرو بنت جندب، اور ام عمرو بنت جندب سے آپ کی 5 بچے ہیں، جن میں سے ایک جناب عمرو کا ذکر ہوا، دوسرے ہیں خالد، تیسرے ہیں عبان، چوتھے ہیں عمر، اور 5ویں ہیں مریم۔ یہ سب بچے جناب ام عمرو بنت جندب سے ہیں، اور آپ کی ایک زوجہ فاطمہ بنت ولید ہیں، اور اس سے آپ کے 3 بچے ہیں، جن میں سے ایک ولید ہیں، دوسرے سعید ہیں، اور تیسرے ام سعید ہیں۔ ایک آپ کی زوجہ ہیں ام البنین، تو ان سے جناب عبد الملک ہیں۔ ایک زوجہ ہیں رملہ بنت شیبہ، ان سے آپ کے 3 بچے ہیں، جناب عائشہ، ام ابان اور ام عمرو۔ ایک آپ کی زوجہ ہیں نائلہ بنت فرافسہ، اور ان سے آپ کی ایک ہی اولاد ہے اور ان کا نام ہے مریم۔ ایک آپ کی زوجہ ہیں ام ولد، اور ان سے بھی ایک ہی صاحبزادی ہیں، ان کا نام ہے ام البنین۔ تو یوں آپ کے کل 16 صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں، جن میں سے 9 لڑکے ہیں اور 7 لڑکیاں ہیں۔ عثمان بن عفان پہلے شخص ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے مدینہ منورہ شریف کی طرف ہجرت کی۔ تو آپ صاحب ہجرتین ہیں، یعنی آپ نے 2 ہجرتیں کی، پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ منورہ شریف کی طرف۔ اب بات کرتے ہیں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی فضائل اور کمالات سے متعلق۔ تو آپ کی فضائل میں کئی ایک احادیث مروی ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ جناب ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا، آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے اور عثمان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اور ایک حدیث آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں مروی ہے، جناب عثمان ان 10 میں سے ایک ہیں جو جنت کی بشارت دیے گئے ہیں۔ عبد الرحمن بن سمرہ فرماتے ہیں کہ جناب عثمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 1000 دینار اب کپڑے پہ لے کر آئے، اور وہ وقت تھا کہ جب جیش اسرت کو ترتیب دیا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیے آپ کے کمرے میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیے اور انہیں ہاتھوں سے حرکت دیتے رہے۔ ان دینار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے مبارک سے حرکت دیتے رہے اور فرماتے رہے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے وہ عثمان کو کوئی ضرر نہیں دے گا۔ اور جناب حسن سے مروی ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان نے 750 اونٹ، 50 گھوڑے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیے۔ یہ آپ کی خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ آپ کے فضائل میں کئی ایک حدیثیں مروی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، ان میں سے ایک جناب علی سے مروی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ عثمان پر رحم فرمائے کہ عثمان سے فرشتے تک حیا کرتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا عثمان نے 2 بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کو خریدا، 2 بار۔ پہلی بار بئر روما والے واقعے میں کہ جب مسلمانوں پر پانی کے لیے قحط پڑا تھا تو سیدنا عثمان نے بئر روما کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے جنت کو خرید لیا۔ واقعہ مشہور ہے۔ اور دوسری جیش اسرا کے موقع پر جو بھی ذکر کیا، تو سیدنا عثمان نے 2 بار جنت کو خریدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ کے فضائل میں ایک اور حدیث بھی مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل نبی رفیق، ہر نبی کا جو ہے ایک ساتھی اور ایک دوست اور رفیق ہوتا ہے، اور میرا دوست ساتھی وہ عثمان ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ اب بات کرتے ہیں بیعت رضوان کے معاملے پر۔ بیعت رضوان کے معاملے میں جب حدیبیہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نزول فرمایا اور آپ کا ارادہ تھا مکے میں داخلے کا عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے، تو آپ نے ایک شخص کو بھیجا مکہ تاکہ وہ قریش سے ملے اور ان کے رؤساء سے، ان کے جو اکابر تھے ان سے بات کرے کہ ہم جھگڑے کے لیے نہیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں، بلکہ ہم عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے جو ہے وہ مکے میں داخلہ چاہ رہے ہیں، کہ ان کو اجازت ملے اور وہ مکے میں داخل ہوں۔ تو اس شخص کو قریش نے واپسی بھیج دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایک اور سفیر جو ہے وہ مکے بھیجا جائے۔ سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب پر آ کے رائے ٹھہری کہ عمر بن خطاب جائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر بن کے رؤسائے قریش کی طرف، قریش کے بڑوں کی طرف۔ تو جناب عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ آپ جاہ و جلال کے بہت تیز تھے، تو اس لیے جناب عمر رضی اللہ عنہ نے معذرت کی۔ تو پھر سارا معاملہ آ کے سیدنا عثمان پہ ٹھہرا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب حدیبیہ سے مکہ روانہ ہوئے تو مقام بلدہ یہ قریب ہے مکے کے، وہاں پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روک لیا گیا۔ کچھ قریش کے بڑے تھے جنہوں نے سیدنا عثمان کو روکا، تو ابتدا میں کلام ہوئی کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ ہم مکے میں داخلہ چاہتے ہیں، اور ہمارا داخلے کی وجہ ہم زیارتیں کریں گے مکہ وغیرہ کی، کعبۃ اللہ کی، اور عمرہ کریں گے یا حج کریں گے وغیرہ۔ تو قریش کے جو بڑے تھے انہوں نے وہیں آپ کو منع کر دیا کہ نہیں، ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے، ہم تمہیں داخلے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے، جناب محمد کو ہم کبھی جو ہے وہ مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان کو قریش کے دیگر بڑوں کے پاس لے جائیں۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہاں پر لے چلتے ہیں۔ تو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قریش کے جو دیگر بڑے تھے ابو سفیان وغیرہ ان کے پاس لے جایا گیا۔ جناب عثمان نے کہا کہ میں سفیر ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے مجھے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ میں تم تک یہ بات پہنچاؤں کہ ہم مکے میں داخلہ چاہتے ہیں اور یہاں عمرہ یا حج یا زیارتوں کی نیت سے ہم آنا چاہتے ہیں۔ تو ابو سفیان اور دیگر جو بڑے تھے سب نے منع کر دیا، نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کبھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں عثمان، تم ہمارے دوست تھے، تم ہمارے قریب تھے، تو چونکہ ہماری محبتیں تمہارے ساتھ باقی ہیں، لہذا تم چاہو تو سامنے کعبۃ اللہ ہے، جاؤ اور کعبۃ اللہ کا طواف کرو۔ سیدنا عثمان نے کہا نہیں، میں بغیر محمد رسول اللہ کے کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ اور آپ وہاں کچھ وقت رکے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ افواہ پہنچی کہ سیدنا عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چونکہ صلح حدیبیہ میں یعنی معاہدہ طے تھا کہ وہ کفار و مشرکین مکہ کے وہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کریں گے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل کی خبر سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو ہم اب بیعت کرتے ہیں۔ تو آپ ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کو لے کر اور کہا کہ آؤ بیعت کرنا ہے۔ تو آپ نے سب کے ہاتھ اپنے ایک ہاتھ پہ رکھے اور اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ اللہ رب العالمین کو آپ کی یہ ادا بہت پسند آئی، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح میں فرمایا ان الذین یبایعونک
انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، اور ان تمام کے ہاتھوں پہ اللہ رب العالمین کا دست قدرت ہے۔ پھر آگے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ تو دوستوں، وہ جو دست مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایا وہ سب کے ہاتھوں پر رکھا اور کہا یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، تو یہ بھی آپ کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی فتوحات سے متعلق۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کئی ایک فتوحات ہوئیں۔ طرابلس آپ کے دور میں فتح کیا گیا، مراکش آپ کے دور میں فتح ہوا، جزائر آپ کے دور میں فتح ہوا، اسپین اور بھی کئی ایک فتوحات آپ کے دور میں ہوئیں۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت فرمائی سوائے جنگ بدر کے، لیکن جنگ بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کے لیے آپ کو حکم دیا، اور آپ ان کی تیمارداری کی وجہ سے رکے رہے اور جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو بدری صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ جب جنگ ختم ہوئی، جس روز فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو، اسی روز سیدہ رقیہ کا انتقال بھی ہوا۔ فتح کے بعد جب مدینے واپسی تشریف لائے تو جو غنیمتیں مجاہدوں کے درمیان تقسیم ہوئی اس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بھی حصہ تھا۔ سیدنا عثمان بن عفان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت سیدنا عثمان بن عفان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کیا پہلی بار، اس کے بعد سیدنا عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ آج تک، یعنی اپنے وفات سے چند روز پہلے تک، فرماتے ہیں کہ آج تک میں نے اسے اس ہاتھ پر نجاست نہ لگنے دی۔ اب ذکر کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی بیعت کس طرح کی گئی۔ تو جب جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کی تمام کابینہ، آپ کی شورا اور تمام حضرات جو ہے قبر ہی کے پاس جمع تھے، اور سارا معاملہ جناب عبد الرحمن بن عوف کے اختیار میں دے دیا گیا۔ جناب عبد الرحمن بن عوف اور جناب ابو طلحہ ساتھ جو ہے وہ گئے اور جناب عثمان کے پاس۔ تو اب دو باتیں ہیں، بعض کے مطابق جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے سیدنا عثمان کی بیعت کی، اور بعض قول کے مطابق جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جناب عثمان کی بیعت کی۔ تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فوراً بعد ہی آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ہم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ آپ کو کئی دنوں تک مسجد میں محصور رکھا گیا۔ اس وقت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی زوجہ نائلہ بھی موجود تھی۔ تو 18 ذی الحجہ کو جمعے کے روز عصر کی نماز کے بعد روزے کی حالت میں، یہ ہجرت کے بعد 35 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور آپ کو 4 لوگوں نے مسجد میں داخل ہوئے اور آپ کو شہید کر دیا، جن میں مختلف ناموں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض نے کہا سودان بن حمران ہیں، بعض نے کہا کہ محمد بن ابی بکر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی ان میں شامل تھے، لیکن اکثر نے ان کی مخالفت کی۔ تو آپ کو 4 لوگوں نے مل کر شہید کر دیا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون بہا، اور خون بہہ کے اور سامنے رکھے مصحف پر جا گرا۔ جن کلمات پر وہ خون گرا وہ ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اے حبیب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور آپ کی تدفین ہفتے کے روز مغرب اور عشاء کے درمیان
جناب جبیر بن مطعم، حکیم بن حزام، ابو جہم بن حذیفہ العدوی وغیرہ نے کی۔ صحابہ نے جناب جبیر بن مطعم کی امامت میں آپ پر نماز ادا کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 دن کم 12 سال خلافت فرمائی اور 35 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا، اور جب آپ کو شہید کیا گیا آپ کی عمر 82 سال تھی۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کے علاوہ بھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بعد امت محمدیہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ تھے جناب عثمان بن عفان اور ان کی حیات سے متعلق چند امور۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کریم ہمیں سیدنا عثمان بن عفان جیسا غنی اور حیا فرمانے والا حاکم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔